الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ لوگ مختلف قسم کے ہیں، شکلیں بھی مختلف، رنگ بھی مختلف، ارادے بھی مختلف، عزائم بھی مختلف، دعائیں بھی مختلف، کام بھی مختلف۔ یہاں اللہ نے ایک قسم کی اعلیٰ قسم کی حالت بیان کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے، اللہ کے ہاتھ۔ اللہ ان کی جانوں کا خریدار ہے، یہ بیچنے والے ہیں۔ بعض جنت کا سودا کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، بعض اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے، سب سے اونچا درجہ۔ اللہ راضی ہو جائے، میری جان چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے بھیجی۔ بعض روایت میں ہے ازل اور وقارہ 2 قبیلے تھے، ان کے کچھ آدمی آئے، کہنے لگے ہم اسلام لے آئے، ہمیں قرآن پڑھانے والے اور احکام سکھانے والے کچھ لوگ چاہیے، ہمیں دین کی باتیں سکھائیں، قرآن سکھائیں، اسلام کے احکامات سکھائیں۔ تو ہو سکتا ہے ان دونوں مقصدوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، جن کے امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری، حضرت عاصم ابن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نانا، ان کو بھیجا۔ جب یہ مکہ اور تنعیم کے درمیان یا جدہ اور رابغ کے درمیان پہنچے تو انہوں نے بدعہدی کی۔ ایک قبیلہ بنی لحیان ان کو اشارہ کر دیا، انہوں نے 200 آدمی ان کے پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیے۔ 100 آدمی تیر انداز سے، باقی دوسرے۔ انہیں پتہ چلا یہ ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور وہ نیچے ہیں، کہنے لگے ہمارے عہد میں آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو امیر نے عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کافر کے عہد میں نہیں آتے، ہمیں تم کا کوئی اعتبار نہیں، کافر کے عہد میں ہم نہیں آتے۔ چنانچہ تیر اندازی شروع ہو گئی، 7 آدمی مسلمانوں کی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، جن میں عاصم رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، امیر۔ انہوں نے جب ٹیلے پہ چڑھے اور تیر اندازی شروع کی، دعا کی، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خبر پہنچا دے، ہمارا سلام بھی پہنچا دے۔ اور ایک یہ دعا کی، اے اللہ میں دین کی حمایت میں تیرے رستے میں نکلا ہوا ہوں، میرے گوشت کو یہ مشرکوں سے بچا لے۔ یہ دعا کی۔ ان میں سے 3 جو رہ گئے ان کو پھر انہوں نے عہد دیا، تم آ جاؤ ہمارا عہد قبول کر لو۔ انہوں نے نیچے اتر کے ان کا عہد قبول کیا، لیکن انہوں نے ان کی مشقیں باندھنی شروع کر دی، ان کو باندھنا شروع کر دی۔ ایک صحابی عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ پہلی بدعہدی ہے،
تم نے عہد خلافی کی، وعدہ خلافی کی، ہمیں باندھنے لگے ہو، میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ان کو کھینچنے لگے، انہوں نے انکار کر دیا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ 8 قتل ہو گئے، 2 رہ گئے، زید اور خبیب رضی اللہ عنہ۔ زید رضی اللہ عنہ نے مکے کے ایک سردار سلافہ کے 2 لڑکوں کو قتل کیا ہوا تھا بدر میں، اور ان کی ماں نے یہ نظر مانی تھی، جو زید کی کھوپڑی مجھے لا کر دے، میں اس میں شراب پیوں گی۔ اب ان کو بیچ دیا، ان دونوں کو مکہ میں لے جا کر بیچ دیا۔ تو زید کو جنہوں نے خریدا، انہوں نے تنعیم مکہ سے باہر لے جا کر ان کو شہید کرنے کے لیے لے گئے۔ کفار مکہ بھی جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ ابو سفیان بھی وہاں موجود تھا۔ کہنے لگا، اے زید، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم سولی دے دیں، تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو؟ کہنے لگے، واللہ، خدا کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائیں ایک کانٹا بھی ان کے لگ جائے اور میں یہاں آرام سے بیٹھوں، یہ بھی نہیں چاہتا۔ چنانچہ ان کو شہید کیا، اور خبیب رضی اللہ عنہ کو، ان کو تو بنی حارث نے خریدا، اور ان کو امیہ بن خلف، ان کو امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان نے خریدا اور شہید کرا دیا، اور ان کو حارث کی اولاد نے خریدا، ان کو قید کر لیا کہ یہ شہر حرام گزر جائے گا، حرمت والا مہینہ، تو پھر ان کو شہید کریں گے۔ ان کو قید کر دیا۔ یہ قید میں تھے کہ جس دن انہیں سولی پہ چڑھانا ہے، انہوں نے اس طرح مانگا، حارث کی بیٹی تھی، صفائی کے لیے، ان سے نے دے دیا۔ ان کا چھوٹا بچہ، اس لڑکی کا چھوٹا بچہ، حارث کا نواسہ، وہ قریب تھا، وہ ان کے پاس آ گیا، انہوں نے اپنی گود میں اس کو لے لیا۔ بیٹی نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے میرے بچے کو شاید قتل کر دے، اس نے شور مچایا، اس نے کہا، نہیں، میں کیسے اس کو، بچے کو، معصوم کو قتل کر سکتا ہوں؟ میں انشاءاللہ اس کو قتل نہیں کروں گا، تم بے فکر رہو۔ چنانچہ ان کو بھی لے جایا گیا باہر تنعیم پہ، اور انہوں نے اجازت مانگی کفار سے، مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو، میرا جانے کا وقت ہے، تاکہ آخری عمل جو سب سے بہترین عمل ہو، نماز کا عمل۔ 2 رکعتیں جلدی جلدی پڑھی اور ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم کہو گے موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھنے لگ گئے، تو میں بڑی لمبی نماز پڑھتا۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ خبیب رضی اللہ، یہ تو چنانچہ یہ سنت، ان کی سنت ہے، سولی پر چلنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا ان کی سنت۔ انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ تو حارث کی بیٹی کہتی ہے، میں نے اتنا اچھا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ سخت گرمی کا موسم ہے، مکہ میں کوئی پھل بھی نہیں ہے، یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور تازے انگور کھا رہے ہیں، تازے انگور کھا۔
جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ نے بند کمرے میں بے موسم کے پھل کھلائے، اللہ نے اس صحابی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو جنت کے میوے پہلے ہی کھلا رہے، انگور پہلے ہی کھلا رہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جو قید ہو جائے وہ معصوم بچوں کو کچھ نہ کہے، یہ بھی ان کی سنت ہے، بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل نہیں کرنا۔ چنانچہ ان کو سولی پہ ان کو بھی چڑھا دیا گیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ جو امیر تھے، ان کی خلافہ نے کہا ان کی کھوپڑی جو لائے گا 100 اونٹ میں دوں گی۔ چنانچہ حذیل کے کچھ لوگ ان کی کھوپڑی اتارنے کے لیے لے چل گئے تو دیکھا کہ شہد کی مکھیاں اور بھیڑ انہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ ان کو ہمت ہی نہیں پڑی کہ ان کی کھوپڑی اتاریں۔ ان کی دعا قبول ہوگی، اے اللہ نہ میں کسی مشرک کو میں ٹچ کروں، نہ کوئی مشرک مجھے ہاتھ لگا سکے۔ اور رات کو انہوں نے کہا رات کا انتظار کریں۔ رات ہوئی، اللہ نے تیز بارش برسا دی، ان کی ناش کو بہا کر لے گئی، پتہ نہیں چلا کہاں گئی۔ اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کر لی۔ اور خبیب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مدینہ منورہ میں فرمایا کون ہے جو خبیب کی لاش یہاں لے کر آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود، یہ فوراً تیار ہو گئے۔ یہ تنعیم میں سولی دی تھی، 40 دن ہو چکے تھے، 40 دن ہو چکے، 40 آدمی پہرے دار تھے۔ یہ رات کو سفر کرتے تھے، دن کو چھپ جاتے تھے۔ ایسے مدینہ سے مکہ مکرمہ تک پہنچے، تنعیم تک پہنچے۔ رات کو وہ سو رہے تھے، لاش کو اتارا، گھوڑے پہ سوار کیا اور چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا بعد میں لاش موجود ہی نہیں ہے، انہوں نے پیچھا کیا، ان کو پا لیا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کا بیٹا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہاری طرف تیر پھینکتا ہوں، اگر چاہو تو میں نیچے اترتا ہوں، اگر تم چاہو تو تم جا سکتے۔ چنانچہ ان کا اتنا روب پڑا، سارے بھاگ گئے۔ یہ لاش جو تھی انہوں نے نیچے رکھ دی زمین پہ، تو زمین نے اس کو نگل لیا، زمین نے ان کی لاش کو نگل لیا، وہ بھی کافروں کے ہاتھ نہیں لگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی 40 دن گزر چکے تھے، لاش کو دیکھا بالکل تر و تازہ جیسے آج ہی دنیا سے گئے ہو، اور جہاں زخم ہے وہاں سے ہاتھ اٹھایا تو خون نکلنے لگ گیا۔ تو اللہ نے ایسے ان کی حفاظت۔ تو یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ اتنی بہادری جو دکھائی، اللہ نے یہ آیتیں اتار دیں۔ یہ سارے ہی لوگ ایسے ہیں، اپنی جانوں کو انہوں نے بیچا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں سے جائیں گے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ سارے ہی اسی لائن کے ہیں، سارے ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ جیسے نماز بھی ہے، ٹھیک ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن جہاد بھی ہے اسلام کی، یہ بھی عبادت ہے۔ تو نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی اور اعلیٰ درجہ لینے کی یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلقه